اونچے سے اونچا پکوان ہے، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، تو اب کھانا مانگے گا کون؟ تو وہاں جلوہ نظر نہیں آ رہا تھا، کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں جلوہ ہی جلوہ تھا۔ تو لہذا کسی نے جلوہ مانگا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا دیدار ان کا دیدار ہی نہیں، ان کا دیدار خدا کا دیدار ہے، ان کا دیدار صرف ان کا دیدار ہے ہی نہیں۔ صبح میں میرے نبی کو کوئی دیکھے تو وہ خدا کو دیکھ لے، دوپہر میں دیکھے تو خدا کو دیکھے، شام میں دیکھے تو خدا کو دیکھے، رات میں دیکھے تو خدا کو دیکھے، زندگی میں دیکھے تو خدا کو دیکھے، مرنے کے بعد قبر میں دیکھے تو خدا کو دیکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایسے ہیں کہ ان کا دیدار صرف ان کا دیدار ہے ہی نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی کا دیدار کرے اور خدا کا دیدار اسے نصیب نہ ہو، ناممکن ہے۔ یہ صرف دیدار ہی نہیں، گفتار کا عالم کیا ہے؟ گفتار کا عالم کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے، یہ بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے، یہ بولتے ہیں تو خدا بولتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش سے کچھ بولتے نہیں، یہ جب بھی بولتے ہیں وہی خداوندی بولتی ہے۔ ان کی زبان کھلتی ہے تو خدا بولتا ہے۔ بندگان خدا، یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی کو سنے اور خدا کو نہ سنے، یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی کو دیکھے اور خدا کو نہ دیکھے۔ اور پھر جناب ان کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ملے، جی صحابہ سے حضور بیعت لے رہے ہیں، صحابہ کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ صحابہ اللہ سے بیعت کرنے کی نیت سے بھی نہیں آئے، نیت بھی نہیں ہے اللہ سے بیعت کرنے کی، ارادہ بھی نہیں ہے خدا سے بیعت کرنے کا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، کسے بیعت لے رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بیعت لے رہے ہیں۔ اللہ پکار کے کہتا ہے میں تم سے بیعت لینے والے مجھ سے بیعت لے رہے ہیں۔ اور بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب کی اطاعت کرنے والے اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی نہیں اللہ کی اطاعت کرتا۔ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حضور کو جو دیکھتا ہے وہ خدا کو بھی ضرور دیکھتا ہے، حضور کو جو سنتا ہے وہ خدا کو بھی ضرور سنتا ہے، حضور سے جو بیعت کرتا ہے وہ خدا سے بھی ضرور بیعت کرتا ہے۔ حضور کا ہاتھ جس کو مل جاتا ہے خدا کا ہاتھ اسے مل جاتا ہے، یہ قرآن ہے۔ حضور کا ہاتھ جسے مل جاتا ہے خدا کا ہاتھ اسے مل جاتا ہے۔ حضور کا ہاتھ ملا تو خدا کا ہاتھ مل گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بھائی، حضور کا ہاتھ ملا، جسے ملا حضور کا ہاتھ اسے خدا کا ہاتھ مل گیا، تو ہاتھ بغیر ذات کے ملے گا کیا؟ راسخ شاہ صاحب کا ہاتھ مجھے مل گیا تو ہاتھ کاٹ کے انہوں نے دے دیا مجھے، نہیں، ان کا ہاتھ ان کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غوث ہیں؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ رسول کا مقام بتانے کے لیے غوث کو بھیجا ہے خدا نے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علالت میں ہیں، علیل ہیں، اور وہ بھی کیسی علالت؟ جس علالت میں غوث علیل بولے تو معلوم نہیں ہے، هؤلاء لا يفهمون معنى العلیل،
میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا علیل، علیل کا معنی معلوم ہے بھائی آپ کو؟ غلیل بول دیا کوئی کچھ. آپ لوگوں کو علیل کا معنی معلوم ہے؟ کوئی بڈھا ایک بولتا ہے جی کل مرنے والا ہے وہ، جی کہاں ہے آواز. یہ حال ہے اردو دانوں کا. علالت، علیل بولے تو معنی معلوم نہیں، علالت بولے تو کیا معنی ہوا؟ معلوم نہیں، معلوم نہیں، معلوم نہیں. اردو سیکھو، اللہ کے لیے اردو سیکھو میرے بھائیوں. ہاں تو کب سیکھیں گے؟ جب علیل ہوں گے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علالت میں ہیں، یعنی مرض میں ہیں، اور اس مرض میں آپ کا وصال ہونے والا ہے. اس وصال مبارک سے قریب دنوں میں سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادگان سے، اپنے صاحبزادگان سے، اپنے صاحبزادوں سے، اپنے فرزندوں سے فرما رہے ہیں کہ میرا اور مجھ میں اور تم میں اور اس زمانے کے تمام مخلوقات میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ مجھ میں اور اے میرے بیٹو تم میں اور اس زمانے میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. میں اور تم مخلوق، میں آسمان ہوں، تم اور ساری مخلوق زمین ہو. یہ غوث الثقلین فرما رہے ہیں. غوث الثقلین اپنے صاحبزادوں سے فرما رہے ہیں، اپنے فرزندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے جیسے نہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے میں برابر ہوں، غوث الثقلین کے برابر ہم نہیں ہو سکتے. حضور غوث الثقلین فرما رہے ہیں کہ مجھ میں اور میرے بیٹو تم میں اور آج کے زمانے میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. کسی سے مجھ کو نسبت نہ دو، مجھے کسی سے نسبت نہ دو، اور مجھ پر کسی کو قیاس نہ کرو. میرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، میں کسی کے جیسا نہیں، کوئی میرے جیسا نہیں. یہ ہے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. تو غوث کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ کے فرزند غوث اعظم کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو محمد الرسول اللہ کے جیسا کون ہو سکتا؟ جی کس قیاس مت کرو. غوث الثقلین فرماتے ہیں آدمیوں کے پیر ہیں، خواہ میں جن کے پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، جنات بھی مرید ہوتے ہیں، ان کے بھی پیر ہوتے ہیں، آدمیوں کے بھی پیر ہیں. بعض لوگ بے پیرے پھرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. جو بے پیرے پھرتے ہیں ان کا بھی پیر ہے. من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. پیر کے بغیر تو کوئی نہیں ہے، سب پیر رکھتے ہیں. تو بندگان خدا آدمیوں کے بھی پیر ہیں، خواہ میں جن کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں. غوث فرماتے ہیں کہ میں سب کا پیر ہوں. میں آدمیوں کے بھی پیر ہیں، خواہ میں جن کے بھی پیر ہیں اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں. میں آدمیوں کا بھی پیر، جنات کا بھی پیر، فرشتوں کا بھی پیر. اسی لیے آپ کو پیر پیراں کہا جاتا ہے، پیران پیر کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یہ ہے غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. کیا مقام بتاؤں. یہ غوث تو معراج والا غوث ہے، غوث تو معراج والا غوث ہے. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر اس دنیا میں ہیں. دنیا میں نہیں ہیں پھر دنیا میں ہیں. وہ کیسے ہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد خلق الارواح قبل الاجسام بألف عام. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جسموں سے، اجساد سے، اجسام سے، باڈیز سے 2000 برس پہلے، 2000 ایئرز پہلے خالی آوازیں میری ٹکرا رہی ہیں کانوں سے، پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کانوں سے میرے الفاظ جب سمجھ میں نہ آئیں تو اثرات ہیں، وہ آوازیں میری آوازیں ٹکرا رہی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جسموں، باڈیز سے 2000 برس پہلے ارواح کو، سولز کو، آتماؤں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. 2000 برس پہلے روحیں پیدا ہوئیں اور اجسام اور باڈیز اور یہ سریرم، یہ شریر گھڑ، یہ شریر جو ہیں یہ 2000 سال بعد پیدا ہوئے. یہ شریر جو ہے یہ شریر ہی شریر ہے. ہندی میں شریر کہتے ہیں، آپ کے پاس سریرم، ہاں منہ لگا دیا تو تمل بن گیا، بات سمجھ میں آئے. ہاں ہندی میں بھیوں تمل ہو گیا، بات سمجھ میں آئے. ہندی میں دشایم تمل بن گیا، بات سمجھ میں آئے. ہاں ہندی میں کالم بن گیا، زمانہ یہ تمل بن گیا. تو میم لگا دیتے ہیں محبت کا تو تمل بن جاتا ہے، بات سمجھ میں. تو میم بہت پسند ہے، تمل والوں کو میم بہت پسند ہے. یہ میم محمد تو نہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. اس نے کہا شریر، اس نے کہا سریرم، اور اس نے کہا بھائے، اس نے کہا بیوں، اس نے کہا دشا، اس نے کہا دشایم، اس نے کہا کال، اس نے کہا کالم ورم آ ہی گیا اس کا کال. اب حکومت کر رہا ہے. ایک زمانے میں تقریر کرتا تھا کالم ورم، جب ہماری حکومت ہوگی. تو خیر عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. میں بڑا مزے سے سنتا اس کی تقریر، کالم ورم بڑا چل. ہاں تو آپ سمجھ گئے نا. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات. جسموں سے 2000 سال قبل روحیں پیدا ہوئی ہیں. کس کی؟ راسخ شاہ صاحب کا جسم پیدا ہوا نا، اس سے 2000 سال پہلے راسخ شاہ صاحب کی روح پیدا ہو گئی. میرا جسم جب پیدا ہوا اس وقت سے 2000 سال پہلے میری روح پیدا ہو گئی. حافظ صاحب کا جسم پیدا ہوا اس وقت سے 2000 برس پہلے ان کی روح پیدا ہو گئی. بات سمجھ میں؟ تو غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے بھی، ان کے جسم پاک سے ان کی روح اقدس 2000 برس پہلے پیدا ہو گئی. تو روحیں پہلے پیدا ہوتی ہیں، جسم بعد پیدا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، حضور روح مال جسد معراج کر رہے ہیں. حضور، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اور یہ واقعہ کسی نے بولا نہیں ہوگا میرے خیال سے، میں بول رہا ہوں. وہ ادھی اپڑی میں بتاؤں گا. میرے پاس آئیں، کتابیں کھول دوں گا، رکھ دوں گا سامنے. بات سمجھ میں آئے؟ سب دیکھ رہے ہیں، بالکل رکھوں گا. یہاں تو کتابیں نہیں، آپ آ جائیں میرے پاس، کتابیں ہی کتابیں ہیں. تو بندگان خدا، کیوں کہ کتابوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا. کیوں کہ کتابیں ہی غوث کے در کا پتہ بتاتی ہیں. تو بندگان کتابیں بھی چاہیے اور غوث کے غلاموں کا خطاب بھی چاہیے. ہم نہ کتابوں کی اہمیت کے منکر ہیں، نہ خطاب کی اہمیت کے منکر ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ معراج کا وقت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم براق پر
سوار ہونے جا رہے ہیں، ایک روح آتی، ایک روح آتی ہے. یہ کس کی روح ہے؟ یہ غوث الثقلین کی روح ہے. کہا کہ حضور آج مجھے شرف بخشیے، آج مجھے شرف بخشیے، آپ معراج پر جا رہے ہیں، یہ کندھا میرا آپ کے لیے حاضر ہے، پہلے اس پر قدم رکھ دیں. میرا جسم نہیں ہے، اگر جسم ہوتا تو جسم بھی پیش کرتا، یہ تو روح ہے میری، اس پر قدم پہلے رکھیں پھر براق پر سوار ہو جائیں. حضور اگر آپ مجھے آج عزت بخشیں گے تو کل کے دن میں آپ کے دین کی خدمت کروں گا، آپ کے اسلام کی مدد کروں گا. آج مجھے عزت بخشیے. حضور پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ کہا میں عبد القادر ہوں. کہا کہ تم محی الدین ہو. قدم رکھا، قدم رکھ کے کہا کہ جس طرح اے محی الدین تمہارے کندھے پر میرا آج قدم ہے، تمہاری روح کے دوش پر کندھے پر، اسی طرح تم جب پیدا ہوگے جسم کے ساتھ اس دنیا میں آؤ گے تو تمہارے قدم ہوں گے، اور تمام اولیاء جو اس زمانے میں ہوں گے اور اس کے بعد کے دور میں ہوں گے ان سب کے قدموں پر ان سب کے کندھوں پر تمہارا قدم ہوگا. اب کسی کو اعتراض ہے تو آ جائے میرے سامنے. کسی کو اس واقعے پر اعتراض ہے تو آؤ میرے سامنے. یہاں بولوں گا، قیامت میں بھی بولوں گا اور جنت میں بھی بولوں گا انشاءاللہ اگر موقع مل جائے گا. تو وہ کندھا جو رسول اللہ کے عرش پر جانے کے وقت مرکب بنا تھا حضور کے قدم کا، وہ جب آیا اس دنیا میں، وہ کندھا جب آیا تو کہا وہ کندھا بھی تھا اور پاؤں کے ساتھ آیا، آ کے کہا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی للہ، یہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے. میرے کندھے پر مصطفیٰ کے قدم ہیں اور میرے قدم ہر ولی کی گردن پر، اللہ کے ہر ولی کی گردن پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خود